السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف، آیات مقدسہ نمبر 68 تا 73 ہیں، اور یہاں سے سورہ مقدسہ کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ مکہ المکرمہ کے جو کفار اور مشرکین ہیں وہ خود شرک کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور بتوں کی پرستش کے عنوان سے انہوں نے ایک خود ساختہ ظالمانہ نظام بنایا ہوا تھا۔ اپنی سرداری قائم رکھنے کے لیے سرمایہ پرستانہ نظام بنایا ہوا تھا، جس کی بنیاد زخرف تھی، چمک دمک تھی، اور سرمایہ اور سونا چاندی تھا۔ یہ سب کچھ حرام اور ناجائز ہے۔ زخرف یہاں نفی زخرف ہے، یعنی وہ سوسائٹی جس میں ایک مخصوص طبقہ مال و دولت، سونے چاندی کی بنیاد پر ظالمانہ نظام قائم کر لے اور انسانوں کا استحصال کرے، ان کو غلام بنا لے، یہ کسی حوالے سے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما دیا، وہ اللہ کے بندے ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں۔ اگر ان کی کوئی پرستش کرتا بھی ہے، اگر نصارہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا یہودی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ تو ان کی بیوقوفی ہے، شرک ہے۔ اس سے یہ اولو العزم جو بزرگ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے حوالے سے کوئی ان میں عیب نہیں، کوئی ان کی غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے تو صراط مستقیم پہ قوم کو رکھا ہے، تو اس کو عنوان بنا کر شرک کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اصل چیز ہے ھذا صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی بنیاد فلسفہ توحید ہے، اللہ رب العزت کا غلبہ ہے، اور سوسائٹی میں انسانی حقوق کا غلبہ ہے۔ انسانیت ایک ہے، سارے انسانوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، یہ سوسائٹی اور معاشرے کی تشکیل ہے۔ اور اس کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ توحید ہے، فلسفہ توحید ہے۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے سچی جماعت حزب اللہ، مومنین اور متقین کی اوصاف ارشاد فرمائے ہیں، اور پھر اگلی آیات میں جو کل کا درس ہوگا اس میں مجرمین حزب الشیاطین کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہاں پر کمپیریزن ہے۔ اب میرے عزیزو،
ان آیات کو سننے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، یہاں تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے کہ متقین، مومنین، حزب اللہ، اللہ کی جو جماعت ہے اس کو کیا انعامات ملیں گے، اور جو مجرمین ہیں ان کو کیا سزائیں ملیں گی، اور ان انعام اور سزا کی وجہ کیا ہے۔ دونوں کی وجوہات اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں، اور پیچھے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ مومن بندوں کی جو بنیاد ہے، سب سے پہلی بنیاد وہ ہے حامیم والکتاب المبین۔ جب یہ سورہ مقدسہ کا آغاز ہوا تھا تو والکتاب المبین، کتاب مقدس قرآن مجید جو واضح ہے، اور پھر لعلکم تعقلون، عقل حاصل کرنی ہے۔ اب عقل حاصل کیسے ہوگی؟ عقل تبھی حاصل ہوگی جب اس پہ غور و فکر کیا جائے گا، اس کے اہداف کو سمجھا جائے گا، کیا اللہ نے اہداف رکھے ہیں، اور پھر ان پر عمل کیا جائے گا، وہی عقل مند ہوں گے۔ تو یہ عقل مند کون ہے؟ یہ مومنین ہیں، متقین ہیں۔ یا عبادی، اے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ تمہیں کوئی غم ہے۔ غم ہوتا ہے ہمیشہ، جو وقت گزر چکا ہے اس کا غم ہوتا ہے، خوف آنے والے وقت کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے موقع پر، جو سب سے پہلا غزوہ ہے مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جماعت صحابہ کو فتح عطا کی، اور یہ واضح کر دیا کہ جتنی بھی یہ جد و جہد تھی جماعت سازی کی، کتنا مشکلات کا دور تھا، بہت کٹھن دور گزرا ہے، 13 سالہ جو مکی دور ہے، اور پھر آپ نے آ کر مدینۃ المنورہ میں سال 1.5 سال میں مینجمنٹ کی، جماعت کا داخلی نظام مضبوط کیا، اور پھر قومی سطح پر مدینۃ المنورہ میں میثاق مدینہ کے ذریعے سے ایک ریاست تشکیل دے دی۔ اب غزوہ بدر ہوتا ہے، تو اب اس غزوہ کی فتح کے نتیجے میں اب پچھلا جتنا بھی پریشانی تھی، غم تھی، وہ ختم ہو گیا، کوئی غم نہیں ہے، اور اسی کی بنیاد پر اب جو آگے بڑھنا ہے اس کے لیے سہولت ہوگی، کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مومن کی جو زندگی ہے، جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اس کو گزری ہوئی زندگی کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور نہ ہی آنے والی زندگی کی کوئی پریشانی اور خوف ہوگا۔ الذین آمنوا، یہ سچی جماعت وہ ہے جو سب سے پہلے تو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیات پر، ہماری رہنمائی پر، اللہ رب العزت کی جو سچی رہنمائی ہے، والکتاب المبین، الکتاب المبین پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور یہ مسلمان ہو گئے۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہے میرے عزیزو، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، اور جو اسلام کا مرکز ہے وہ اعمال ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی اعمال مضبوط ہوں گے، اس لیے ایمان کا مرکز دل ہے، تو دل کا تزکیہ ہونا چاہیے، دل میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اب جب دل اللہ سے جڑ جائے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارا عمل غلط ہو جائے۔ جب بھی اعمال غلط ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان میں ہم کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے۔ تو جو مستقل ایمان اللہ کے ساتھ جڑ کر مضبوط ایمان رکھتے ہیں، وَقَانُوا مُسْلِمِينَ، وہ مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ اللہ اس سچی جماعت کو کہیں گے ادخلوا الجنت انتم، آپ سب جنت میں داخل ہو جاؤ،
وازواجکم اور تمہاری عورتیں تحبرون آج تمہیں عزت دی گئی ہے، تمہاری عزت ہوگی، تمہارے انعامات ہوں گے، اعزاز اکرام کیا جائے گا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، اور سب سے پہلے جو کسی مہمان کا اکرام ہوتا ہے اس کے سامنے مشروبات پیش کیے جاتے ہیں، کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جنت میں آنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے سونے کی جو صحافن رکابیاں ہیں، پلیٹیں ہیں، وہ پیش کی جائیں گی، وہ اکوابن اور آب خورے پانی پینے کے لیے یا مشروبات کے لیے۔ اور یہ غلمان جو جنت میں ہوں گے وہ لے کر پھر رہے ہوں گے اپنے ہاتھوں میں سونے کے برتن، پلیٹیں، گلاس وغیرہ وغیرہ جو بھی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں۔ یہ کتنی اونچی مہمان نوازی ہوگی جس میں سونے کی چیزیں استعمال ہو رہی ہوں گی۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، ایک اور بڑی اہم بات، ان جنتیوں کو ملے گا جس کی بھی یہ خواہش کریں گے، جو جی میں آئے گا جنتیوں کو ملے گا۔ پھر وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور آنکھوں کی لذت ہوگی۔ جب بھی ہم کسی مجلس میں جاتے ہیں تو کھانے سے پہلے سب سے پہلے ایک آنکھوں کی لذت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مجلس میں خوبصورتی ہے، ماحول ہے، اور بہترین بیٹھنے کی جگہ، بہترین ماحول یہاں ملا ہوا ہے، پرکشش چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ آنکھوں کی لذت ہوتی ہے نا۔ سب سے پہلے آنکھوں کی لذت، پھر جو جی میں آئے گا وہ ملے گا، اور دینے والے غلمان چاروں طرف پھر رہے ہوں گے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھو، آنکھوں کی لذت جو حتمی اور انتہائی ہوگی جنت کے اندر، وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ اس سے بڑی لذت کوئی نہیں ہو سکتی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ جنتی، یہ حزب اللہ، سچی جماعت جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العزت کے لیے زندگی گزاری، جد و جہد کی، آج وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور یہ مہمان نوازی ہمیشہ رہے گی۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، اور اللہ فرماتے ہیں یہ وہ جنت ہے، اورثتموها، جو تمہیں وراثت میں ملی ہے، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ تمہارا کردار اعلیٰ تھا، تم نے اعمال کیے ہیں۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ تمہیں جنت دی جائے گی، اور یہ جنت اللہ نے دے دی ہے۔ اور کس لیے دی ہے؟ اعمال و کردار کی وجہ سے، اعلیٰ سوچ، اعلیٰ شعور اور اعلیٰ عمل۔ میرے عزیزو، یہ بنیاد ہے جنت کی۔ لکم فیہا فاکہہ، اب آپ اس جنت میں، پہلے کھانے کی بات ہوئی، اب اور جو اضافی چیزیں ہیں ان کی بات چیت ہو رہی ہے کہ آپ، تمہارے لیے اس میں میوے ہیں، کثیرۃ، بہت زیادہ، منہا تأکلون، آپ ان میووں سے کھاتے رہیے۔ یہاں پر وہ تمام نعمتیں مراد ہیں جو جنت کے اندر موجود ہیں، صرف کھانے وغیرہ نہیں ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ اور وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو اللہ نے ارشاد فرما دیا، اس میں تو کوئی چیز باقی ہی نہیں رہتی، آپ جو بھی چاہیں گے ملے گا۔ جیسے دنیا کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، اللہ رب العزت فوراً ہماری خواہش کو پورا کریں گے۔ اللہ ہمیں سچی جماعتوں میں شامل فرمائے، اور یہ انعامات، اعزازات اور جنت اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
वसल्लल्लाहु तआला अला नबील उम्मी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।